حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے، خلوص برا سلام قبول کریں۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر۔ 4 سال کے وقفے کے بعد جموں میں دربار میں بحال وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا شاندار استقبال، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا دورہ کشتواڑ، سیلاب متاثرہ کنبوں کی باز آباد کاری کی یقین دہانی کرائی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے موسمی تبدیلی کی پیشن گوئی، 4 اور 5 نومبر کو ہلکی بارشوں کے ساتھ بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات بڑگام ضمنی انتخابات کے سلسلے میں بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے 10ویں جماعت امتحانات کی تاریخوں میں تبدیلی۔ ادھر سخت انتظامات کے بیچ 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات شروع، پہلے پرچے میں 90,000 سے زیادہ بچوں کی شرکت۔ سرکار کی طرف سے تو ارینجمنٹس پورے ہیں اور بچے بھی آئے ہیں، ایک کا کوئی ایبسنٹ ہے تو اس کا ریکارڈ پورا بن رہا ہے، لگ بھگ سبھی پریزنٹ ہے۔ ارینجمنٹس بہت اچھے ہیں، ان پلیس ہیں، پہلے سے ہی 4 دن پہلے سے ہم نے ارینجمنٹس کی ہے، پیپر چیک کیے ہیں، سارے سیٹنگ ارینجمنٹس، سلپس باضابطہ لگائی ہے، رول نمبر وائز سب کچھ مطلب ٹھیک ہے۔ انتظامات رکھے طارق صاحب یہاں کے ابو سینا کے یہ پرنسپل صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھے انتظامات رکھے ہیں، کہنے کی بات ہے یہ سب۔ جی ہاں، جتنے بچوں کا یہاں سینٹر ہے وہ سارے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 10th ایگزامینیشن جو ہوتا ہے، پہلی بار بچے بورڈ ایگزامینیشن فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کسی اور کیمپس میں کسی اسکول میں ان کو ایگزام دینے جانا ہوتا ہے تو وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، ان کو اپنا سینٹر ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو ہمارا جو تدریس کا تو کام ہم کرتے رہتے ہیں پورا سال، اس کے ساتھ جو ہماری ایک اور بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ جب باقی اسکول سے بچے ہمارے اسکول میں 10th کا ایگزام دینے آتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ہر کوئی فیسلٹی دے، تاکہ ان کو ایسا نہ لگے کہ وہ کسی دوسرے اسکول میں جا رہے ہیں۔ ان کی رہنمائی کرنا، ان کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کرنا، یہی ہمارا ٹیچرز کا رول رہتا ہے اس ایگزام میں، کیونکہ بچے آلریڈی اسٹریسڈ ہوتے ہیں۔ اور اگر 11 بجے کا امتحان ہوا صبح، جب میں 9:30 پہنچی یہاں، تو 9:30 بجے بھی میں نے دیکھا کہ کچھ پیرنٹس باہر آئے ہوئے تھے اپنے بچوں کو لے کر، تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ بچے کی اسٹریس کی لیول اور ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کس قدر وہ ہوتے ہیں کہ تذبذب میں ہوتے ہیں کہ جس اسکول میں ہمارے بچے جا رہے ہیں وہاں کے ارینجمنٹ اور وہاں کے جو اساتذہ ہوئیں گے ایگزامینیشن سینٹر میں، ان کا ہمارے بچوں کے تعین جو ان کا بیہیویئر ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ تو ہم نے ان کے ساتھ، ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا، ہم نے ان کو بھی یہ بتایا کہ اس اسکول میں جتنے بھی بچوں کا سینٹر ہے آپ بے فکر رہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم نے سارا سیٹنگ ارینجمنٹ اچھے سے رکھا ہوا ہے، ان کو اس میں ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ صبح سوارے ہمارے اسکول کے جتنا بھی ہمارا ٹیچنگ سٹاف ہے، نان ٹیچنگ سٹاف ہے، چاہے وہ کلاس 2 کو پڑھاتے ہیں چاہے وہ سیکنڈری ونگ کے، سب آج اگر ہمارا 10 بجے کا ٹائم تو 9:30 ہی سارے پہنچے تھے، اسی والے سے کہ تاکہ کسی بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہے مانے جس کی کوئی گھر میں کوئی پریشانی ہوتی، وہ باہر ہی ہم سے ملے، جی ہمیں کسی کے پیرنٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی، کسی کا کچھ ہوا تھا، تو ہم نے ان کو بھی تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو کے جائیے ان کے پیرنٹس کو، ہم نے کوئی کسی قدر کوئی کمی محسوس یہاں پہ نہیں ہونے دے گی۔ پھر انفراسٹرکچر کے حوالے سے آپ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے انسٹیٹیوشن، یہ جو ایک ہیریٹیج انسٹیٹیوشن ہے، یہاں پہ انفراسٹرکچر کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی سالوں میں ہم نے انفراسٹرکچر کو کافی اچھا کیا ہوا، پہلے سے بھی بہتر کیا ہوا۔ اور جو ہماری ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے محترمہ طیبہ تبسم،
وہ بہت ہی سینسٹیو ہے ان معاملات کو لے کر. انہوں نے پہلے ہی ہمیں انسٹرکشنز دی تھی کہ ہم تمام انتظامات اچھے سے کریں, اور وہ خود بھی اس میں بالکل شامل تھی. صبح سویرے وہ آ چکی تھی, باہر گیٹ پہ تھی. اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ سارے بچوں کو جمع کیا, ان کے ساتھ بات کی تاکہ ان کی کانفیڈنس ان کو آ جائے, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. ان کو سمجھایا کہ انسٹرکشن جو بورڈ کی طرف سے ہے ان کے بارے میں ان کو بتایا تاکہ وہ ریلیکسڈ فیل کریں. بچے جن کا بھی سینٹر ہمارے یہاں ہے, سارے بچے آ چکے ہیں ابھی تک. IHPL تنازع پر کیس درج, تحقیقات باضابطہ طور پر شروع کر دی گئی ہے. پولیس دربار منہ کی بحالی خوشائن قدم, جموں و کشمیر کو تقسیم کرنے کی کوشش ناکام ہوئی. ڈاکٹر فاروق عبداللہ. He's sitting on the file. How many times I'll tell him? I told him one day that you have demoted the Institute of Medical Sciences, Srinagar. He said, no, it has got its autonomy. It was a complete lie from him. The files are still with him and they're not moving. I beg of him, for God's sake, move the files so people can benefit. But he's delaying it. That's the only thing he's doing. And he must stop delaying it. He should be friend of the people and the government. اور آخر میں یہ خبر کہ بارہمولہ میں سڑک حادثہ, 2 ٹپروں کے درمیان ٹکر سے 2 ڈرائیور زخمی. تو ناظرین, یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.